السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے حقوق العباد کے بارے میں، اور حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے بارے میں، یعنی اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، ان کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ تو آج بھی جو ہے ہم تھوڑا سا اولاد کے والدین کے حقوق پر نظر ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہو جائیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط یہ کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا اور ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ ان کا نام لینا اور نہ ان کے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ تو والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت جو ہے وہ ان کے مرتبے کا لحاظ رکھیں اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی مت جتاؤ اور ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے ان کو تنگ نظر سے دیکھا۔ تو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تنگ نظر سے دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عقوق یعنی ماں باپ کو ستانے کی کیا حد ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو یعنی خدمت مال سے محروم کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اور ان کے چہرے کی طرف غصے سے دیکھنا، یہ سب عقوق ہے، حقوق میں جو ہے شامل ہے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تجھے ماں باپ ناراض کر دیں تو ان کی طرف ترچھی نظر سے بھی مت دیکھنا، کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نظر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دل سے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے اعضاء و جوارح سے بھی عاجزی اور انکساری ظاہر ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس طرح نہیں ہیں۔ ہم لوگ آج کل کی جو نسل ہے ان کو والدین جو ہے وہ ذرا سا کچھ کہہ دیں تو کیا کرتے ہیں؟ کاٹنے کو دوڑتے ہیں ایک دوسرے۔ والدین کا ادب ختم ہو گیا ہے، تبھی ہماری اولادیں بھی آج اس طرح ہیں۔ جب ادب انسان کے اندر سے ختم کر دے تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو والدین سے محبت کی مثال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر رحمت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نظر ماں باپ کے اوپر رحمت بھری ڈالنا بھی کیا ہے؟ ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ تو ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کرنا، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوشی دلی سے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی سے پورے کرنے ہیں جو آپ کے مزاج سے کیا ہو؟ برخلاف ہو، بشرط یہ کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یعنی میں نے ان سے اجازت
نہیں لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی جہاد ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے والدین کی خدمت کا؟ اس بات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جو شخص اتنی میل دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی لوٹا دیں، تو فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ کیا دیں تم کو؟ اجازت دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں خدا کی اطاعت گزار رہا ہو جو اس نے ماں باپ کے بارے میں نازل کیے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 10 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے صبح کی اس حال میں کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام اور ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی، اگر زیادتی نہ کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ تو ایک جو ہے وہ بہت بڑی بات جو ہے وہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ اپنے مال میں، مطلب ماں باپ کا مال جو ہے وہ اولاد کا مال ہے، لیکن اولاد کا مال جو ہے وہ ماں باپ کا مال نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں جو ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھنا اور ان پر دل کھول کے جو ہے کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ نے ماں باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا، لاٹھی پکڑتا ہوا ایک شخص حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی، تو اس نے کہنا شروع کیا بات یہ ہے کہ جب اولاد حاجت مند تھی، بالکل ناتواں تھی، تو اس وقت ماں باپ نے ہر تکلیف سہی۔ غور سے سنیے گا یہ بات کیا تھی؟ جب اولاد حاجت مند یعنی ضرورت مند تھی تو اس وقت ماں باپ نے ہر تکلیف سے ہی دکھ بھی سہے، سکھ بھی سہے، اور خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 50 سال کے بعد صورتحال بدل گئی کہ ماں باپ نے خرچ اور خدمت کے کیا ہیں ماں باپ محتاج ہیں، اور اولاد کیا ہے؟ کمانے والی ہے، روپیے پیسے والی ہے، گھر بار ہے، مال و دولت ہے۔ تو اولاد کو کیا چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان کے اوپر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر خرچ کرے، ان کی خدمت کرے اور اپنے وقت کو یاد کرے، اور اس وقت کو جو انہوں نے تکلیف اٹھائی اور ان کو سامنے رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کمزور اور بے بس تھا، کیا فرمایا اس بوڑھے آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول، کہ جب ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی کہ میں مالدار تھا اور یہ خالی تھا، تو میں نے اس کو کبھی اپنے پیسے سے منع نہیں کیا۔ کہ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے تو میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف منہ کر کے فرمایا تو اور تیرا مال اور سب کچھ کیا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو کیا ہے یہ نئی نسل کے لیے بہت سارے جو نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے پھوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ تو یہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے تو محروم ہوتے ہی ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہوتا، یعنی دبلا ہوا ہوتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت
کرتا ہو، یعنی ان کی خدمت میں لگنے سے اور ان کے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو، تو اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ. پھر فرمایا کہ شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو، یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو، تو اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ. پھر فرمایا کہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے، تو اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ. تو معلوم کیا ہوتا ہے اس سے کہ ماں باپ اور آل اولاد بلکہ اپنے نفس کے لیے حلال روزی کمانا بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے. تو یہاں پر ایک جو ہے بہت ہی خاص بات کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو ہاں، اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تب بھی ان کے ساتھ جو ہے ادب، احترام اور ان کی برابر خدمت کرتے رہنا. اگر وہ شرک اور معصیت کا حکم دے تو ان کی اطاعت سے انکار کر دینا اور ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی اور خدمت گزاری میں کیا کرے؟ کوتاہی نہ کرے. اگرچہ ماں باپ مشرک تو ہیں، البتہ ان کا غلط راستہ اور باطل مذہب کیا کرے؟ نہ مانے، لیکن ان کی خدمت گزاری میں کوئی قصر نہ چھوڑے. ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑانا اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم اور کرم کی درخواست کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقِلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں پرورش فرمائی تھی. تو ماں جو ہے وہ طبعاً جو ہے وہ زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے. پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کہیں زیادہ ہیں. اس لیے دین نے ماں کے حق کو زیادہ بتلایا اور ماں کے ساتھ احسان کی کیا کی خصوصی ترغیب دی کہ اور ہم نے قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید فرمائی. اس کی ماں تکلیف اٹھا کر کہ اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی مدت کتنی تھی؟ 2.5 سال. ان ساری تکلیفوں سے گزر کر اس نے اپنی اولاد کو کیا کیا؟ جوان کیا، بڑا کیا. تو قرآن نے کیا کیا؟ ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے مسلسل دکھ اٹھانے اور تکلیف جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کیا کر دیا؟ کھینچ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے نیک سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. تو اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تیری ماں. تو اس نے پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. تو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں. تو فرمایا کیا حکم ہے؟ تو جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور انہوں نے معاملے پہ مشورہ کرنا چاہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والدہ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کس نے؟ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جاؤ اور ان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے کیونکہ کیا تھی؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی. دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بڑی آرزو تھی. اور کون ایسا مومن ہوگا کہ جو اس تمنا میں نہ تڑپتا ہو کہ اس کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روشن ہوں. تو چنانچہ حضرت اویس رحمہ اللہ نے آنا بھی چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
منع کر دیا۔ فریضہ حج کی بھی ان کے دل میں بہت تمنا تھی، لیکن جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خوف سے حج نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی یہ آرزو پوری ہو سکی۔ تو حضرت اویس رحمہ اللہ یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرانا۔ انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ قدردانی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان سے دعا کرنا۔ تو والدین کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کی والدہ ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا، اور اگر اویس اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرمائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر ایک اور ذکر آتا ہے کہ ایک تو ہو گئی سگی ماں اور ایک ہو گئی رضاعی ماں، تو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے؟ تو اس کی خدمت بھی جو ہے کیا اسی طرح ہو جس طرح سگی ماں کی ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جعرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جو ہے وہ کچھ اور والدین کے حقوق کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو جو ہے وہ فل کمپلیٹ جو ہے وہ سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔